الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ جیسا کہ پچھلی دو آیات کریمہ میں خلاق کائنات نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا اور دنیا کے اندر اور مثال دی اللہ تبارک و تعالی نے، جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں ان کو جو ہمہ وقت دھڑکا لگا رہتا ہے اس کا ذکر کیا، پھر ان کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسانی ملنے پر بعد میں اکڑنے کا ذکر کیا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 24 میں خلاق کائنات نے کسانوں کی مثال بیان فرمائی کہ کسان جو ہیں وہ کیسے کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ہر وقت ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے، ہر وقت پریشانی رہتی ہے، خوف کی تلوار ان کے سر پہ لٹکی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، میں کہ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس پانی کو ہم نے آسمان سے یعنی بادلوں سے اتارا۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے بادلوں سے اتارا۔ فاختلط بہ نبات الارض، تو زمین نے سبزہ اگایا، سبزہ بھی ایسا کہ وہ گھنا ہو کر ایک دوسرے میں الجھنے لگا، یعنی کہ اتنا گھنا ہو گیا کہ دانہ تیلا تیلے میں پھنسا ہوا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر سبزہ اگایا کہ پوری زمین جو ہے وہ سبز ہو گئی، ایسے لگتا ہے جیسے پوری زمین نے سبزے کا غلاف اوڑھ رکھا ہو، سبز رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہوں اس نے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو سبزہ عطا فرمایا پھر مما یاکل الناس والانعام، پھر فرمایا کہ لوگ بھی کھاتے ہیں اس میں سے، جانور بھی کھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زمین سے ہی لوگوں کا رزق نکلتا ہے اور جانوروں کا رزق بھی نکلتا ہے، پرندے بھی زمین سے کھاتے ہیں، درندے بھی زمین سے کھاتے ہیں، ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنا رزق جو ہے وہ زمین سے لیتی ہے، اور سارے کا سارا کہاں سے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ بارش سے آ رہا ہے، جی اس پانی سے سارا کچھ اگ رہا ہے، اسی پانی سے سارا کچھ آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں دنیا کی زندگی کو، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھایا بارش کے ذریعے اور کھیتوں کے ذریعے اور کسانوں کو لگے ہوئے دھڑکے کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے خوبصورتی پکڑ لی، رونق بحال ہو گئی زمین کی، وزینت، اور زمین جو ہے وہ خوبصورت لگنے لگی۔ جب کھیت لہلہاتے ہیں تو کیسے سرسبز و شاداب لگتے ہیں، کیسے سونے لگتے ہیں۔ شہروں میں رہنے والے لوگ بھی جا کے دیہاتوں اور گاؤں میں دیکھتے ہیں جب، تو کہتے ہیں یار بندہ یہیں رہے نا تو مزہ آ جائے، ہے یا نہیں؟ جب دیہاتوں میں جاتے ہیں تو گاؤں میں جاتے ہیں، ویسے ہی آ رہا ہے کہ گاؤں والوں کو، دیہات والوں کو کہتے ہیں یہ پینڈو ہیں، ہاں جی یہ پینڈے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں دیہات والوں کو، بیچاروں کو، دیہاتی ہیں جی یہ تو ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، یہ تو اس طرح کے الفاظ بولیں گے سخت دل آزاری والے۔ لیکن جب یہ وہاں جاتے ہیں وہاں پہ یہ خالص دودھ دیکھتے ہیں، ہیں جی، اور خالص غذائیں دیکھتے ہیں، اپنی پکی ہوئی بنائی ہوئی سبزیاں، اگائی ہوئی سبزیاں دیکھتے ہیں، ان کے باغات دیکھتے ہیں بغیر اس کے جناب زہریلی دوائیوں کے، جب آم دیکھتے ہیں وہاں پہ یار کیا بات ہے، بندہ یہیں رہے،
یعنی کہ ایک بار پانی منہ میں آ ہی جاتا ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ جب گاؤں جائیں ہمیں بھی گاؤں دکھائیں، اس طرح کہتے نہیں کہتے؟ تو گاؤں کا ماحول جو ہے اسی سبزے کی وجہ سے تو سونا لگتا ہے، وگرنہ کون سی ایسی شے جو یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے وہاں ہے، جی یہاں سے وہاں سہولتیں دیہاتوں میں گاؤں میں بہت کم ہوتی ہیں، یہاں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں بظاہر دیکھا جائے تو، لیکن پھر بھی ایک انسان ہے نا اس کو منظر ایک سونا لگتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے آپ کو پلاٹ جو ہے نا پارک کے سامنے زیادہ مہنگا ملے گا، نہر کے سامنے زیادہ مہنگا ملے گا، جی جیسے جیسے نہر سے پارک سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے سستا ہوتا جائے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ ایک انسانی طبیعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے تو اس کو فرمایا کہ وَزَيَّنَتْ زُخْرُفَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا، زخرف ویسے سونے کو کہتے ہیں، سہانی لگنے لگتی ہے زمین، زمین جو ہے اپنا زیور اوڑھ لیتی ہے، خوبصورتی والا، خوش نمائی والا، اس طرح خوبصورت لگتی ہے زمین، باغات سے، درختوں سے، اور جناب پھر پودوں سے، پھر گھاس سے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو آپ کبھی جا کے دیکھیں نا سورج مکھی ہیں، سویرے سویرے کا ٹائم ہوتا ہے کیسے جناب ایک رخ پہ سارے کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے جناب سورج مڑتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا حسن جو ہے وہ کیسے دوبالا ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے سارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وزینت، اور زمین جو ہے وہ خوبصورتی اختیار کر لیتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ کسان جو ہے نا وہ دیہاتی کسان لوگ جو ہیں وہ گزرتے آتے جاتے دیکھتے ہوئے خوش ہو کے کہتے ہیں انہم قادرون علیہا، اللہ بھائی یہ اب ہم سے کوئی نہیں لے سکتا، ہم قادر ہیں اس پر، یہ اب ہمارا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتاہا امرنا لیلاً او نہارا، میں کہ پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے وہ رات میں آ جائے یا دن میں آ جائے۔ یہ امر سے مراد یہاں عذاب ہے، امر سے مراد کیا ہے؟ عذاب ہے، ہماری طرف سے پھر عذاب آ جاتا ہے، وہ رات میں آ جائے وہ یا دن میں آ جائے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ رات کے وقت ہے تو کسان گھروں میں سوئے ہوتے ہیں، جی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کپاس کاشت کرتے تھے تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا، موسم بھی وہی ہوتا ہے بارش کے آنے کا، تو کسان بیچارے جو ہے نا وہ پانی بارش آ جائے تو وہ سارا بیج ہی مر جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے جی اکیلی کپاس نہیں ہے باقی بھی چیزیں ہیں، زمین کو جب وہ گاہ کے رکھتے ہیں بنا کے رکھتے ہیں زمین کو تو اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، اور اس کے لیے پھر کچھ عرصے تک کے لیے پانی نہ لگانا ضروری ہوتا ہے، جی ادھر بیج انہوں نے ڈال کے رکھا، ادھر سے بارش آئی تو سارا بیج بھی گیا، وہ سارا ہل چلائے ہوئے وہ خرچہ بھی گیا، باقی بھی سارے معاملات ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس طرح کر کے کھیت اگائے این پکی ہوئی کھیتی پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتاہا امرنا لیلاً او نہارا، پھر ہمارا عذاب آ جاتا ہے، وہ رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، جی وہ اولے پڑ جائیں، بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، جی اس طرح کے معاملات آ جائیں، یا جناب آج کل تو آگ لگ جاتی ہے کھیتوں کے سینکڑوں جناب ایکڑ زمین جو ہے وہ کھیت ایک لمحے میں یک لخت جناب سارے کا سارا جل کے راکھ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، ہے یا نہیں ایسا؟ آئے پھر جیسے جیسے ہم نے سپرے جو ہے نا اس کا معاملہ بڑھایا ہے ویسے ویسے اس کے سپرے کی وجہ سے بیماریاں بھی بڑھی ہیں، جی پہلے کہاں تھی ایسی بیماریاں؟ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں پہلے ایک کیڑا آتا تھا بس، وہ جی کپاس میں، یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی یہی کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، پہلے ایک کیڑا آتا تھا جی، ایک اکیلا ایک کیڑا ہوتا تھا، دہیا نام کا ایک پرندہ آتا تھا، جی وہ ایسے جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، وہ آئے انہوں نے سارے کیڑے چنے وہ گئے، انہوں نے کیا کیا سپرے کرنی شروع کی جناب وہ کیڑا مارنے کے لیے، وہ کیڑا ہی کیا مرا، وہ پرندہ ہی غائب ہو گیا، وہ جو پرندہ ان کا علاج تھا ان کی بیماری کا کیڑے آ کے چنتا تھا وہ انہوں نے پرندہ ہی ختم کر دیا، اب اس کا نام نشان نہیں ہے ہماری طرف، ادھر سنا کبھی کسی نے نہیں سنا، جی اب وہ ایک کیڑا کیا مرا، وہ جو کیڑے کا علاج تھا وہ دوا وہ بھی مار لیا ہم نے، اوپر سے بیماریاں کھیتوں کی کتنی آ گئی ہیں۔ بیج جب ہم یہودی سے لیں گے تو پھر ہائی بریڈ بیج لے رہے ہیں نا سارے اب، جی کیا گندم ہے، جوار ہے جناب، ہر طرح کی گھاس اور ہر طرح کے پھل، ہر چیز جو ہے اب ہماری باہر سے آ رہی ہے، ایسے ایسا کر کے اپنا بیج بھی ختم کر لیا ہم نے، جی اور نعوذ باللہ کئی ساری جگہوں پہ جو لکھا نہیں ہوتا محکمہ زراعت کی طرف سے روڈوں پر
ہیں جی اپنی پسند کا بیج کاشت کرنے پر سزا ہوگی آپ کو، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے محکمہ زراعت کی طرف سے۔ بیج وہی ہو جو منظور شدہ ہے، جو پاس شدہ ہے، منظور شدہ وہی آئے گا جو ڈیڈی بھیجے گا۔ ایسا ہمارے بیج بھی گئے ہیں جی، اور اس کے بیج کی نحوست یہ ہے کہ ایک بار کاشت ہو جائے تو دوبارہ اس میں سے بیج نہیں نکلتا، دوبارہ پھر نیا لینا پڑتا ہے ان سے۔ کتنا نقصان اٹھایا ہم ہیں، کتنا نقصان کر رہے ہیں ہم یار۔ افسوس تو اس بات کا ہے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کھیت جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی چیز چائے اگائیں یہ، ہاں جی ہم مسلمان ہیں، ہماری تہذیب وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا چیز ہم نے اپنانی ہے، کیا چیز ہم نے نہیں اپنانی۔ بیٹی مسلمان کی، میری ماں بہن، کپڑوں کا ڈیزائن اس کا وہی فائنل کرے گا کہ یہ والا ڈیزائن پہننا ہے، یہ والا کرنا ہے، وہ والا کرنا ہے۔ آج بتائیں نا، گھروں میں، دیہاتوں میں، گاؤں تک میں یہ بات پہنچ گئی، اور خواتین کہتی جی برانڈ کے پہننا ہے ہم نے، ہے یا نہیں ایسا؟ ایسے دور چلتا رہا نا، وہ سید اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، انہوں نے کہا جب کہتے نہیں فلانی شاہ جاپانی ہے، فلانی جناب فلانی ہے، فلانی شاہ لینی ہے ہم نے، باہر کی لینی ہے، تو کہتے ہیں اگر یہی حال چلتا رہا نا تو آنے والے دور میں غسل دینے والے اور کفن تک بھی یہ بھی جاپان سے آیا کریں گے۔ لوگ کہیں گے یار ہمارے مردے پہ رنگ نہیں چڑھ رہا، یار کفن جو ہے نا امریکہ والا چاہیے ہمیں۔ زندگی میں تو لباس امریکہ والا پہنا لیا ہم نے، ٹائی شائی پینٹ بھی پہنا لی ہے، اب مرنے کی دیر ہے، مرنے پہ بھی کفن امید ہے کہ وہیں سے آئیں گے پھر۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، ایسا ہمارا اپنا بیج ختم ہو جائے گا ہمارے ہاتھ سے، اپنا بیج کاشت نہیں کرنے دے رہے، وہاں سے آ رہا ہے، جس وقت وہ مرضی چاہے چوڑا پابندی لگا دے بھی میں بیج نہیں دیتا ان کو، کیا کریں گے؟ کوئی عقل بھی کوئی شے ہوتی ہے، اتنا بندہ الو کا پٹھا بن کے کسی دشمن کے پیچھے نہ چلے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ تمہارے بچوں کے منہ کا نوالا بھی چھین لے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی علیہ السلام پر جو ہے وہ خلیفہ کا سایہ قائم فرمائے، خلیفہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو جد و جہد جو ہے نا وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافروں کی سازشیں بڑھ چکی ہیں، کافروں کی دشمنیاں بڑھ چکی ہیں، ان کا شکنجہ جو ہے نا ہمارے گلے تک پہنچ چکا ہے، ہم نے ایک ایک چیز اٹھا کر کے ان کے حوالے کر دی ہے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی کاش کہ یہ امت کے کرتا دھرتا لوگ جو ہیں نا یہ میلوں ٹھیلوں سے باہر آئیں، ناچنے ٹاپنے سے باہر آئیں تو کچھ سوچیں امت کے لیے بھی، امت کا درد بھی ان کو جاگے تو کبھی یہ رات کی نیند ان کی بھی اڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی وظن اہلها انہم قادرون علیہا، فرمایا کہ پھر یہ چلتے ہیں نا جب دیکھتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں جی اب تو ہم قادر ہیں اس پر۔ یہ ذہن میں رہے یار، کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنا کھیت خوبصورت دیکھ کر کے نا ساتھ والے کا جو کمزور ہوتی ہے کھیتی اس پہ تان و تشنی بھی بہت کرتے ہیں۔ ایک بندے کو میں قرآن سامنے پڑھا ہوا ہے، قسم خدا دی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بندے پر، اس بندے کے کھیت بہت زبردست اگتے تھے، بہت زبردست اگتے تھے، اور اس کے ساتھ والا جو کھیت تھا بندے کا وہ بالکل نہیں اگتا تھا، اس کی زمین تھوڑی سی یعنی کہ پنجابی میں نیوی تھی، نیچی گہرائی والی زمین تھی، پانی ادھر ادھر کا بہہ کے ادھر چلا جاتا تھا، صحیح طرح اگتا نہیں تھا وہاں پہ کچھ بھی۔ ایک بار مجھے ہی کہہ رہا تھا، کہنے لگا جی وہ کچھ نہیں ہوا، وہ تھا بالکل تھوڑا سا تھا، کہتا جی یہ باہر کی منڈیوں والے ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ اپنا اناج ہمیں دینا، جبکہ وہ ہیں وہاں ہے کچھ نہیں، تھوڑا سا ہوا تھا، زیادہ سے زیادہ 2-2.5 من نکلا ہوگا بس۔ اس نے یہ طنز کے طور پہ کہا، اس نے کہا کہ یہ منڈی والا جو ہے نا اس سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں باہر کی منڈیوں والے کہ اناج ہمیں دینا، گندم ہمیں دینا، بطور تان کے کہہ رہا تھا۔ قرآن میرے سامنے ہے، اس وقت جن کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دے رکھا ہے۔ یہ بندہ جس کے کھیت زبردست ہوتے تھے اور یہ امیر بندہ تھا، آج بندہ روٹی کھانے سے تنگ ہے، روٹی تک پوری نہیں ہوتی اس بندے کی، سچی بات ہے، کئی دن تک اس کے گھر میں سبزی نہیں آتی، اتنا پریشان ہے وہ۔ اس لیے کبھی بھی اپنا کھیت لہلہاتا دیکھ کر کے نا تکبر والے الفاظ نہ آئیں، خالق اور مالک کس بات پہ ناراض ہو جائے، خالق اور مالک کا غضب جو ہے نا کس بات پہ جناب وہ غضبناک ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی جلال میں آ جائے، یہ کوئی پتہ نہیں چلتا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو پھر ایسی باتیں تو نہ کرو یار۔
غریبی بھی اللہ نے دی ہے، امیری بھی اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تیرے ہاتھ میں اور اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تیری دنائی، تیری عقل، فہم، سارا کچھ، تیری تدبیر، ہر چیز ساری گئی کہیں؟ کہاں گئی؟ پہلے بھی تو ہی تھا، اب بھی وہی ہے، وہ بھی پہلے وہی تھے، اب بھی وہی ہیں۔ جن کے پاس جن کا کھیت اگتا نہیں تھا، آج جناب ان کے ہر ایک چیز جو ہے ان کے پاس فراوانی میں ہے، اور تیرے ہاں کسی شے کی کمی نہیں تھی، اب تیرے ہاں کچھ ملتا دکھتا نہیں ہے۔ تو اس لیے وظن اہلها انہم قادرون علیہا، دیکھ کر کہتے ہیں اب تو ہم قادر ہیں بھئی اس پر، اب ہم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتاہا امرنا لیلا و نہارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے، وہ رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، وہ رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فجعلناها حصیدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم اس کھیت کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا کہ کاٹی ہوئی کھیتی ہو، کاٹا ہوا بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور بناتے ایسے ہیں کہ علم تغن بالامس، پھر آج کھڑے ہو کے لگتا ایسے ہے جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، کہ علم تغن بالامس، آج کھڑے ہو کے تجھے ایسے لگے گا جیسے کل کچھ نہیں تھا یہاں۔ اللہ تعالیٰ میں ہم تو ایسا حال کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں نا ذرا، یہ صرف بات کھیت تک کی محدود نہیں ہے، اس بات کو دیکھ کے ہر شعبے والا بندہ اپنے اپنی زندگی میں اپنے اپنے خوف کو، اپنے اپنے دھڑکے کو دیکھے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے پوچھا گیا، میرے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے پوچھا کہ جی محبت کیا ہے، محبوب کیا ہے اور محبت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا، جس چیز کے چھیننے کا آپ کے دل میں ڈر ہو نا، وہ محبوب ہے، وہ شے محبوب ہے، وہ شخص محبوب ہے جس کے چھیننے کا ہر وقت ڈر ہو، اور یہ ڈر جو ہے آپ کے دل میں، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ اب میں سچی بات ہے یہ سن کے ڈر گیا ایک دم، قرآن سامنے رکھ کے آپ بھی میں بھی ہم ذرا غور کریں، ہمیں اپنے مال کے جانے کا ڈر تو ہے نا، ہر وقت ڈر ہے۔ جیب میں 5 لاکھ روپے لے کے بینک سے باہر نکلیں تو بتائیں کتنا ڈر ہوتا ہے، کہیں وہ پہنچ ہی نہ آئے، کتنا ڈر ہے ہمیں یار۔ صرف 5 لاکھ روپے جیب میں ڈالا، اتنا ڈر ہے آپ کو کہ جناب صرف 20 قدم جناب بینک سے نکل کے آپ نے گھر آنا ہے، اتنا ڈر لگا ہوا ہے۔ کبھی ایک لمحے کے لیے اتنا ڈر، کبھی ایمان کبھی ہوا ہے ہمارے دل میں، ایمان ہی ہمارا نہ چھن جائے۔ ہمیں اپنے بچوں کے چھن جانے کا ڈر ہے، اپنے گھر کے چھن جانے کا ڈر ہے، باقی ساری چیزوں کے چھن جانے کا ڈر ہے، نہیں ڈر ہمیں ایمان کے چھن جانے کا ڈر نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہم اس آیت مبارکہ کو ہم اس کی روشنی میں باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہلہانے لگتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے بالکل، اور لوگ کہتے ہیں لو جب تو ہم قادر ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی، اس نے اپنے بچے کو پڑھایا، چونکہ اس وقت انگریزی تعلیم زیادہ پڑھنے والے ہیں، انگریزی تعلیم کی طرف لگا دیا اس نے بچے کو، بچہ جناب ڈاکٹر بن گیا، سارا کچھ بن گیا۔ جب بن گیا تو ابے نے بھی کہا لو جی اب ہم سکھ کا سانس لیں گے، بیٹھ کے بس روٹیاں توڑیں گے، مزے کریں گے، لیکن ایک دم سے اطلاع آتی ہے آپ کا اکلوتا بیٹا جو جناب ڈاکٹر بن چکا تھا، ڈگری لے کے آ گیا تھا، کلینک اپنا کھول لیا تھا، سرکاری نوکری لگ گئی تھی، اچانک حادثہ ہوا اور وہ گیا۔ اتاہا امرنا لیلا و نہارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہماری طرف سے حکم آتا ہے وہ رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے۔ اسی طرح بندہ پیسے لے کے بینک سے نکلا، راستے میں جناب چور پڑ گئے۔ کتنی بار ہم نے سنا ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بیچارے اپنے کھیتی سارا سال کما کے پیسے، جب وہ کھیت گندم ہو، کپاس ہو، گنے ہوں، جو بھی شے وہ بیچتے ہیں بیچارے، شام کو پیسے لے کے گھر میں رکھتے ہیں، رات کو چور آ جاتے ہیں، رات کو ڈاکو آ جاتے ہیں، سارے پیسے لے جاتے ہیں۔ تو بتائیں پھر کلم تغن باللم سے، وہ تو ساری محنت ان کی 6 ماہ کی ساری کی ساری گئی ہے، یہ نہیں؟ یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یار، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں صرف اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے پانی والی، اب اسی ایک پانی والی مثال کو دیکھ کر کے ہم پوری کائنات کی بے ثباتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ صرف میں نے آپ کو 1-2 مثالیں اور دی ہیں، بچے کے پڑھنے والی یا اس طرح کی چیزیں، باقی سارا کچھ ہم پوری کائنات کو ہم اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شے ثبات والی نہیں ہے، ہر چیز کی بے ثباتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پانی کی مثال دے کر عیاں فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر فکر پیدا ہو، لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو، غور کرنے کی عادت پڑ جائے ان کو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح سے تفصیل کے ساتھ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ کی طرف دعوت دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہاں پہ تم سامان لے کے جا رہے ہو، ڈر ہے تمہیں، خشکی میں جا رہے ہو ڈاکوؤں کا ڈر ہے، خشکی میں جا رہے ہو جناب چوروں کا ڈر ہے، خشکی میں جا رہے ہو آگ لگنے کا ڈر ہے گاڑی میں، خشکی میں جا رہے ہو تم گاڑی میں ٹھکنے کا ڈر ہے تمہیں، ہر طرح کے ڈر ہیں تمہیں، ہر طرح کا خوف لائق ہے تمہیں، پیسے آگے ڈوبنے کا ڈر ہے، کہیں اگلا پیسے لے کے بھاگ ہی نہ جائے جی، تو کہیں ہر طرح کا ڈر۔ پھر فرمایا کہ کسان ہو تم، تو کسانوں کو پھر یہ ڈر ہوتے ہیں، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، ہر وقت ان کو خوف ہوتا ہے جی۔ پھر کوئی بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے متعلق خوف ہے، ہر ایک چیز کے متعلق خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے علم میں ایسی جگہ ہے جو سلامتی والی ہے، وہاں کسی شے کا ڈر نہیں ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دعوت دی پھر خالق کائنات نے خود، اللہ تعالیٰ میں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ نے فرمایا لو پھر میں اللہ ہو کے تمہیں دعوت دیتا ہوں سلامتی والے گھر کی طرف، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ دار السلام میں، سلامتی والے گھر میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دعوت تو میری سب کو ہے، دعوت میری سب کو ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جسے پسند فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ باقی بندہ خود بھی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خود بھی ڈرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سلامتی والا گھر ضرور عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا جی۔ یہ دعا مانگنی چاہیے جنت کی، ویسے نعت خانوں کے اور جیل مولویوں کے پیچھے لگ کے ہماری قوم جو جنت سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے یہ بہت گھاٹے والا سودا ہے۔ ویسے اللہ فرمایا میں دعوت دے رہا ہوں آ جاؤ ادھر، اور ہمارے مولوی کہتے ہیں، نعت خان کہتے ہیں تو میں تو جنت بڑھنا ہی کوئی نہیں، یعنی میں نے تو جنت نہیں جانا۔ نعت خان نعت پڑھنے لگا، کہنے لگا مولوی جڑی جنت ہے تو لالچ دینا ہے، میں ادھ وچ مول نہ وڑساں، یعنی جس جنت کے تو لالچ دے رہے نا ہم نے جانا ہی نہیں وہاں، اور جس جہنم کے تو ڈراوے دیتا ہے جس جہنم دے تو ڈراوے دینے ادھ وچ مول نہ سڑساں، یعنی میں نہیں سڑ سکتا جل سکتا وہاں پہ، جہنم کی کیا مجال ہے مجھے جلا دے بھی میں نے تو ایک پروگرام کے 80 ہزار روپے لیے ہوئے ہیں، مجھے جہنم کیا کر سکتی ہے بھلا بتائیں اللہ اکبر، خدا خراب کرے ان کو، انہوں نے پکڑ کے جس کی دعوت اللہ دے جس کی دعوت اللہ دے، یہ اس اللہ تبارک و تعالی کی دعوت دی ہوئی جنت سے لوگوں کو پھیر رہے ہیں، جنت سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔